السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یا علیموں سے استخارہ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت سی مائیں بہنیں جو ہے استخارہ کے حوالے سے کسی بھی غیر شرعی لوگوں کے ساتھ جو ہے استخارہ کے حوالے سے اپنی فوٹوز بھیجتی ہے، اور پھر ان فوٹوز کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو یا علیموں سے استخارہ کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا، جو آپ خود بھی اپنے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود بھی استخارہ کریں اور کسی اور پر ڈیپینڈ نہ رہے، بلکہ آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارہ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن ضرور کر دیں، اور شروع سے لے کر لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے استخارہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ استخارہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، آپ کو رات میں عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت استخارہ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ نفل کی 2 رکعت استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ پہلے رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ سورت آپ کو پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی تو آپ دونوں رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ آپ قل هو اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لے، اس کے بعد آپ کو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے 101 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 101 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یا علیم 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یا علیم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں بھی آپ 101 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر آپ سو جائیے۔ آپ جو بھی مقصد ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ جو ہے سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے خواب کے اندر ہی، پہلی رات کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ کو جو ہے جو بھی حاجتیں ہیں، یا پھر مثال کے طور پر آپ کو کاروبار کرنا ہے، اس لیے آپ نے استخارہ کیا ہے۔ اب وہ کاروبار آپ کرے یا نہ کرے، اس حوالے سے آپ کو خواب میں کچھ نشانیاں بتائی جائے گی۔ اور اگر آپ کو خواب میں کوئی بھی چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو آپ کے خواب کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے سفید رنگ بھی دکھائی دے سکتا ہے، یا پھر ہرا رنگ دکھائی دے سکتا ہے۔ تو آپ کو اگر سفید یا ہرا رنگ دکھے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے استخارہ کیا ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بلیک یعنی کہ کالا یا پھر لال رنگ دکھائی دے خواب میں تو آپ وہ کام نہ کریں۔ مثال کے طور پر کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو سفید یا پھر ہرا دکھے تو آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لال یا کالا رنگ دکھے تو آپ کاروبار نہ کریں، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ خواب ہی آئے، اگر خواب نہ بھی آئے تو اگر پہلی رات یا دوسری رات یا تیسری رات کے اندر آپ کو خواب نہ آئے کسی بھی چیز کا، یا پھر بہت سے زیادہ خواب بھی آتے ہیں، تو اس لیے آپ کیا کریں؟ تو اس کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے زیادہ خواب آئے تو آپ جو ہے یہ کریں کہ صبح جب اٹھے اور آپ کا دل جس طریقے سے راغب ہو، آپ کا دل جو چاہے وہ آپ کریں۔ اگر آپ کا کاروبار کرنے کا دل چاہتا ہے تو آپ شروع کر دیں نیا کاروبار، یا پھر کوئی بھی حاجتیں ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا دل صبح اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، تو آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہمیں استخارہ کرنا ہے۔ تو آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ تعالی ایک رات کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر ایک رات میں نہ پتہ چلے تو 3 رات تک آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے پتہ ہو جائے گا۔ تو آپ ضرور اس کو آزمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔